سنی تو تھے ہی بہت سارے، شیعہ راوی بھی بہت تھے، تو کیا وہ صرف سنی راویوں سے حدیث قبول کریں اور شیعہ راویوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس میں تو بہت سی حدیثیں چھوٹ جاتی، صحیح حدیثیں چھوٹ جاتی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ جو بھی سچے اور ثقہ راوی ہے، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، ان کی روایتیں لی جائیں گی۔ چنانچہ آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ستہ کی کتابیں اور ساری کتابیں، امام احمد ابن حنبل کی مسند اور ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر کتاب میں راویوں کی انجمن میں، راویوں کی کہکشاں میں سنی بھی نظر آتے ہیں اور شیعہ بھی نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ اور تابعین نے قرآن و سنت کو سمجھا اور عمل کیا۔ میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں تشیع زدہ اور مجوسیت سے مرعوب آدمی بول رہا ہے کہ کتب احادیث کے اندر شیعہ راویوں سے روایت جب لی گئی ہے تو آج کل کیوں شیعہ سے اس قدر بعد اور دوری اختیار کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ شیعیت کیا ہے اور مجوسیت کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے کہا التشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان۔ متقدمین کے عرف میں تشیع اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی عثمان رضی اللہ عنہ پر علی کو فوقیت دے، وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ مُصِيبًا فِي حُرُوبِهِ، اور یہ عقیدہ رکھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، وَأَنَّ مُخَالِفَهُ مُخْطِئٌ، اور علی رضی اللہ عنہ کا مخالف خطا پر، مع تقدیم الشیخین و تفضیلہما۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پہلے جو تشیع تھا اس میں ابو بکر و عمر کو فوقیت اور فضیلت دی جاتی تھی۔ کوفہ میں خود منبر پر کھڑے ہو کر علی رضی اللہ عنہ نے کہا لا يفضلني احد على ابی بکر وعمر الا جلدته جلد المفتری۔ حد قذف جس طرح سے لگایا جاتا ہے اس طرح سے میں اس آدمی کو کوڑے لگاؤں گا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا خطاب تھا، خطاب۔ اور آج کل مجوسیت ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو رات دن یہ گالی دیتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ جن راویوں سے روایتیں لی گئی ہیں ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہے جو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو برے القاب سے نوازتا رہا ہو؟ نہیں، پوری تاریخ میں یہ بات نہیں کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو صنم قریش کے دو بت جو کہے، ایسے آدمی سے مومن کا کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ نوٹ کر لیں۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی بھی قرآن کریم کو محرف نہیں مانتا تھا۔ آج مجوسیت ہے، شیعیت نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں۔
وربما اعتقد بعضهم ان عليا افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل علی رضی اللہ عنہ. وَإِذَا كَانَ مُعْتَقِدُ ذَلِكَ وَرْعًا دِينًا صَادِقًا مُجْتَهِدًا فَلَا تُرَدُّ رِوَایَتُهُ بِهَذَا. تو جو آدمی دین اور تقوی اور اجتہاد کے ذریعے سے ایسا عقیدہ رکھے تو اس کی روایت نہیں ریجیکٹ کی جائے گی. لیکن اگر کوئی برسر عام یہ دعویٰ کرے، یہ پرچار کرے کہ علی کا پہلا نمبر، تو یاد رکھیں اس کی روایت نہیں لی جائے گی. جو قرآن کو محرف مانے، نبی کی سنت کو فالو نہ کرے، امہات المؤمنین کو گالیاں دے، شیخین کو صنم قریش ابو بکر و عمر کو قریش کے دو بت کہے اور طرح طرح کے برے القاب سے ابو بکر و عمر کو نوازے، تو ایسے کی روایت بالکل ہی نہیں لی جائے گی، قطعاً نہیں لی جائے گی. یہ فرق سمجھو. اتحاد کے دعوے داروں، قرآن و سنت کے بغیر اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. قرآن و سنت کو فہم صحابہ کے بغیر امت میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. نوٹ کر لو. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَأَمَّا التَّشَيُّعُ فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَهُوَ الرَّفْضُ الْمَحَضُ. متاخرین کی اصطلاح میں جو تشیع ہے یہ دراصل رافضیت ہے، خالص رافضیت ہے. فَلَا تُقْبَلُ رِوَایَةُ الرَّافِضِ الْغَالِي وَلَا كَرَامَةً. رافضی جو جلا بھنا سبائی ہو، اس کی روایت ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، اور ایسے کی کوئی عزت نہیں ہے. بھلا بتاؤ، یہ خمینی اور خمینی کے دم چھلے جتنے ہیں یہ شیخین کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، قرآن کو محرف نہیں مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خمینی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تبلیغ کی ذمہ داری دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی ہے. بھلا بتاؤ، ایسے آدمی سے کسی مومن کا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں غور کرو. تم جتنی ہی غور کرو گے معلوم ہوگا کہ جو کتب ستہ میں شیعہ راوی ہیں ان کا منہج کچھ اور تھا، اور آج کے جو شیعہ دراصل میں رافضی ہیں، مجوسی ہیں، ان کا منہج بالکل ہی الگ ہے. یہ تو دین کو بھی نہیں مانتے، یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ تو مشرک ہیں، قبر پجاری ہیں، رات دن اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے مردے کی دہائی دینے والے ہیں. بھلا بتاؤ کہ ایسے آدمی کی روایت لی جا سکتی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے آخر؟ بتاؤ میرے بھائیوں. یہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 ہے. کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے اور چیک کر سکتا ہے کہ جن شیعہ راویوں سے روایت لی گئی ہے وہ کچھ اور تھے، اور آج کے یہ شیعہ جو ہیں یہ مجوسی ہیں، ان کی روایت ہرگز نہیں لی جائے گی. اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے پینگیں بڑھائی جائیں، ہرگز نہیں. آج جتنے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، فریب خوردہ ہیں، سب کا انجام وہی ہوگا جو اسماعیل ہنیہ کا ہوا ہے، یا اس سے پہلے جو سوریا میں ہو چکا ہے، اور جس طرح سے یمن میں ہوا ہے، اسی طرح سے ایسے ہی تقرب حاصل کرنے والوں کا انجام بھی ہوگا. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، سنی بھی رہیں گے اور شیعہ بھی رہیں گے. یہ چلنے والا نہیں ہے. نوٹ کر لو مسلمانوں.